خطبے کے بعد میں ادا کرتے ہیں تو کیا فطرہ ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فطرہ ادا نہیں ہوگا. فطرہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ادا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ادا کریں گے تو ہی ادا ہوگا، اس کے بعد میں ادا نہیں ہوگا. بعد میں وہ تو عام صدقہ ہو جائے گا. اور کوئی سوال ہے؟ ہاں تو سب مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. یہ سارے مسئلے اسی وجہ سے پیدا ہوئے. تو یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جتنے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ یہ کوشش کریں کہ عربی زبان کسی بھی درجے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں. ایک آخری سوال ہے جی کہ جیسا کہ یسرن ثابت ہے بخاری کی حدیث ہے کہ 8 رکعت نماز حدیث سے ثابت ہے. اب یہ قرآن ختم ہونے کے لیے ہم لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، جیسے کہ 8 پڑھا کسی نے 12 پڑھا، تو کیا یہ جائز ہے یا نہ جائز؟ دیکھیے ختم ہونے کے لیے ہم 20 پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے. جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ بھی پورا قرآن 8 رکعت میں ختم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر ایک 2 رکعت کے اندر پاؤ پارا ختم کرتے ہیں جو لوگ 8 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں. 8 رکعت کی تراویح جو لوگ پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت میں پاؤ پارا ختم کرتے ہیں. تو 4 رکعت میں آدھا پارا اور 8 رکعت میں الحمدللہ پورا ایک پارا ختم کرتے ہیں. اس سے زیادہ بھی ختم کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ 20 رکعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ پورا قرآن ختم کرنا، ایسا نہیں. تراویح کی نماز کے بارے میں ایسا ہے، یہ لمبی بات ہو جائے گی. تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، لیکن ہو جانے دو، ایک مرتبہ جواب ہو جائے بہتر ہے. تراویح کیا ہے؟ تراویح ہے کیا؟ تراویح کا ورڈ حدیث میں نہیں ہے. تہجد کا ورڈ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو اس نماز کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے قیام اللیل. حدیث میں جو نماز ہم تراویح کے طور پر پڑھتے ہیں، اس نماز کے بارے میں جو ذکر ہوتا ہے تو وہ قیام اللیل ہے. قیام اللیل کا مطلب رات میں کھڑا ہونا، رات کی نماز. قیام اللیل رات کی نماز. یہ رات کی نماز جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے تہجد کی نماز. ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے نا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز جیسے فرض ہے، اس طریقے سے تھی. ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. ہم جتنا کر سکتے اتنا کریں، بلکہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے ہماری، اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ نماز کا جو ثواب ہے وہ رات کی نماز کا ثواب ہے، تہجد کی نماز کا ثواب ہے. تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے تہجد کی نماز کا. یہ 5 وقت کی نماز سے زیادہ نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کا سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد میں اگر کوئی نماز کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ تہجد کی نماز کا ثواب ہے، قیام اللیل کی نماز کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. یہ قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ یہ نماز جو میں آخری تہائی میں پڑھتا ہوں اس کو میں مؤخر کر دوں، پہلے کر دوں، تھوڑا پہلے پڑھ لوں، عشاء بعد کر لوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جڑ جائیں. یہ نیت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر کے اپنی رات کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ میں. سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی رات کی نماز جو وہ رات میں پڑھتے تھے اسی کو وہ عشاء بعد میں آ کر کے رمضان کے مہینے میں، خالی باقی دنوں میں نہیں، رمضان کے مہینے میں آ کر کے مسجد میں لوگوں کے فائدے کے لیے
اکٹھا کیا اور جماعت کے ساتھ میں اپنی وہ رات کی نماز کو پڑھائی اور سارے لوگوں نے پڑھی، جتنے لوگ صحابہ کرام تھے انہوں نے پڑھی. یہ ایک دن ہوا. دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی انہوں نے عشاء بعد وہ قیام اللیل رات والی نماز پڑھی. تیسرے دن ہوا، تیسرے دن بھی جماعت کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے رات کی نماز قیام اللیل صحابہ کو لے کر کے پڑھی. چوتھا دن ہوا، چوتھے دن صحابہ کرام کھڑے کے کھڑے رہ گئے عشاء کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل نہیں رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے، یہ پوری رات انتظار کرتے رہ گئے کہ ابھی نکلیں گے ابھی نکلیں گے. فجر کا وقت ہو گیا، سحری ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ آتے اور جس طرح معمول تھا ویسا پڑھاتے، ہم تو انتظار کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ انتظار کر رہے تھے، مجھے پتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے تھے، لیکن مجھے ڈر ہوا، مجھے یہ خوف طاری ہوا کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور یہ امت پھر وہ بوجھ نہ اٹھا پائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ نماز فرض نہیں ہے، یہ نماز جو ہے فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ گنہگار ہو جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چھوڑ دے تو محرومی ثواب کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے اس کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ یہ امت کے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اس کے لیے وہ نہیں آئے، منقطع تعلق توڑ دیے. اب یہ جو نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں وہ 8 رکعت پڑھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھائی ہیں نمازیں 8 رکعت پڑھیں، کیونکہ یہ ان کی قیام اللیل ہے، تہجد والی نماز ہے. اور جو نماز طے شدہ ہوتی جیسے فجر کی نماز ہے تو 2 رکعت ہے، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، 3 رکعت کی نماز ہم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، جتنی ہے اتنی پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے 8 رکعت تھی تہجد کی، وہ 8 رکعت انہوں نے پڑھی. لیکن وہ نمازیں کیسی ہوتی تھی معلوم ہے؟ وہ نمازیں ہماری جیسی نہیں ہوتی تھی. ایک ایک رکعت میں 2 2 3 3 4 4 پارے پڑھے جاتے تھے، اتنی لمبی لمبی ہوتی تھی. ایک ایک رکعت 2 2 رکعت بہت لمبی ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پیر درد ہونے لگتے تھے، اور پیر درد ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے، بیچ میں بیٹھ جاتے تھے. اس بیٹھ جانے کو کیا بولتے ہیں؟ ترویہ. تھوڑی سی راحت، تھوڑا سا سکون، یہاں سے یہ ورڈ نکلا تراوی.